السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ کہتے ہیں انسان کو حیوان بننے میں دیر نہیں لگتی اگر وہ انتقام لینے پہ آ جائے۔ آج کی کہانی بھی ایسے ہی شخص کی ہے جس نے انتقام کی خاطر شیطانی عملیات کی دنیا میں قدم رکھا۔ وہ آج بے حد خوش تھا۔ خوش کیسے نہ ہوتا، اس کی برسوں کی محنت رنگ جو لانے والی تھی اور وہ ایک مکمل شیطانی عامل بننے کے لیے تیار تھا۔ اس نے حیوانیت کی ساری حدیں پار کر کے اس گندگی کی دنیا کو چنا جہاں لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے موکلات کو اپنے قابو میں لاتے ہیں۔ آج وہ سالوں پرانے ہندوؤں کے قبرستان میں بیٹھ کر اپنا آخری چلہ کرنے جا رہا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے گرد ایک دائرہ بنایا۔ اس میں کچھ ساز و سامان رکھا۔ پوٹلی نما بیگ سے اس نے کچھ تعویذات نکالے، ساتھ ہی انسانی کھوپڑی، مردہ کوا اور ایک پیالے میں الو کا خون ڈالا۔ یہ تمام غلاظتیں اس نے آخری چلے میں استعمال کرنا تھی۔ مسلسل 3 گھنٹے کے بعد جب اس کا چلہ ختم ہوا تو اسے اپنے ارد گرد کالے سائے نظر آئے جو ہاتھ باندھے اس کے تابع تھے۔ وہ ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا اور کہنے لگا، آج میرا عمل پورا ہو گیا، اب بانو میرے انتقام سے نہیں بچ سکتی۔ عمل مکمل ہوا تو اس عامل نے اپنا سارا سامان واپس سے پوٹلی نما بیگ میں ڈالا اور قبرستان کے پیچھے والے میدان کے کونے میں اپنی جھوپڑی میں چلا گیا۔ جسم پہ گندا لباس، گلے میں انسانی کھوپڑی کی مالائیں، انگلی میں رنگ برنگی انگوٹیاں اور ہاتھوں میں بڑے بڑے کڑے پہنے وہ شخص رام چرن عامل بابا کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے 2 دن پہلے ہی اپنے ایک عمل کے دوران ایک چھوٹے بچے کی بلی دی تھی، جس کی وجہ سے اس کی جھوپڑی میں گندی بدبو آ رہی تھی۔ رام چرن کی اس چھوٹی سی جھوپڑی میں اکثر عورتوں کا رات کے وقت آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کوئی شوہر کو قابو کرنے کے لیے تعویذ مانگنے آتی تو کوئی عورت ساس اور نند کو ٹھکانے لگانے کے لیے دم والا پانی لے جاتی۔ یہ سارے گندے کام وہ عامل رات کے اندھیرے میں کرتا تھا، مگر جس انتقام کی خاطر وہ عامل بنا تھا وہ ابھی بھی ادھورا تھا۔ وہ اپنے عمل کے ذریعے کچھ نقش بنا رہا تھا تو اسے اپنی جھوپڑی کے ارد گرد کسی کے چکر کاٹنے کا شک ہوا۔ اس نے اپنے موکلات کے ذریعے باہر پہرا لگانے کو کہا تاکہ اس کا عمل ادھورا نہ رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ بانو خود اس کے پاس آئے، اور پھر ایک دن ایسا ہی ہوا۔ اس کے موکلات نے بتایا کہ بانو نامی عورت لوگوں سے آپ کا پتہ معلوم کر رہی ہے، اور بانو ایک دن اس کے سامنے آ گئی۔ بانو کا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں چلا گیا اور بانو سے یہ برداشت نہ ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کو تو کچھ بول نہیں سکتی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ اپنی بہو کو ہی ٹھکانے لگا دیا جائے۔ یہی سوچ کر وہ اس عامل کے پاس آئی تھی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ یہ عامل کون ہے۔ رام چرن کی آنکھوں میں شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ رام چرن نے بانو کو تعویذ دیا اور وہ چلے گئی۔ اس کے جانے کے بعد رام چرن نے ایک بھیانک ہنسی ہنسی اور کہا، بانو اب تو نہیں بچے گی، تیری موت میرے ہاتھوں ہوگی، جیسے تو نے مجھے جیتے جی مار دیا، اب تیری باری ہے۔ آخر یہ بانو کون ہے اور رام چرن سے اس کا کیا تعلق ہے؟ رام چرن کا اصل نام آہت تھا۔ آہت کے والد نے دوسری شادی بانو نامی عورت سے کر لی تھی۔ جب آہت کے والد کو کینسر معلوم ہوا تو بانو کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر اس کا شوہر مر گیا تو ساری جائیداد آہت کے نام ہو جائے گی، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ بانو دونوں کو ہی رستے سے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن ایسا ہوا کہ آہت اپنے والد سے ملنے کے لیے جب ان کے کمرے میں جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ بانو سوپ میں کچھ ملا رہی ہے۔
وہ غصہ کرنے کے لیے جیسے ہی اس کے پاس گیا تو بانو نے اس کو خنجر مار کے زخمی کر دیا، اور بانو نے وہ سوپ لے جا کے اپنے شوہر کو جلدی جلدی پلایا اور گھر کے باہر شور مچاتے ہوئے نکل گئی کہ آہت مجھے مار رہا ہے اور اس نے اپنے باپ کو بھی زہر دے دیا۔ یہ سن کر محلے والے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، آہت پریشانی کے عالم میں گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پورا دن بھوک سے نڈال آہت کو کچھ کھانے پینے کو نہ ملا تو وہ چلتے چلتے قبرستان میں جہاں پہنچا جو ہندوؤں کا قبرستان تھا۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پہ تھی۔ اس کو دور ایک آدمی آنکھ کے قریب بیٹھے ہوئے نظر آیا جو کچھ پڑھ رہا تھا۔ آہت دور کھڑے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ آدمی قبرستان سے باہر جانے لگا تو اس کی نظر آہت پہ پڑی۔ اس نے آہت سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو آہت نے روتے روتے اپنی تمام کہانی بتا دی۔ ایک دن آہت نے اس سے پوچھ لیا وہ قبرستان میں کیوں آتا ہے؟ تو اس نے بتایا وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کی پوجا کرتے ہیں اور جنات کو قابو کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ بس آہت کا اتنا سننا ہی تھا کہ اس نے اس آدمی سے کہا، کیا یہ عمل میں سیکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ اسے اپنی سوتیلی ماں سے انتقام جو لینا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی ہندو تھا جو سفلی علم کا ماہر تھا اور اس کو بھی کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کا ساتھ دے سکے۔ پھر کیا وہ آہت سے رام چرن بن گیا۔ ہر برا کام، ہر گندا کام جیسے اس کے لیے فرض بن گیا تھا۔ اس شیطانی عملیات کو سیکھنے کے لیے اس نے 10 سال لگائے اور آج وہ سفلی علم کا ماہر بنا تھا۔ ایک دن رام چرن کو اس کے موکلات سے معلوم ہوا کہ بانو اس کا پتہ معلوم کرا رہی ہے لوگوں سے۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو میں علیحدگی کروانا چاہتی تھی اور وہ اس کے پاس آ پہنچی۔ رام چرن نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کو تعویذ دے دیا۔ رام چرن کی جھونپڑی میدان کے ایک ایسے کنارے پہ تھی جہاں محلے والوں کا گزر کم ہی ہوا کرتا تھا۔ اس محلے کے کچھ بزرگوں نے محلے کے مولوی صاحب کو بتایا کہ اس جھونپڑی میں رات کے وقت عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ محلہ کمیٹی والوں نے تو جھونپڑی میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عامل جادو ٹونا کرتا ہے اور ہم وہاں نہیں جا سکتے، اور رات کے وقت اس کی جھونپڑی کے باہر کالے سائے منڈاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولوی صاحب جو کہ لگ بھگ 50 سال کی عمر کے ہوں گے، انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا اور یہ سب انہیں بتایا۔ دوسرے دن مولوی صاحب رات کو جب اپنے استاد کے ساتھ اس جھونپڑی میں گئے تو سب سے پہلے اپنے گرد حصار باندھ لیا۔ وہ جیسے ہی اس جھونپڑی کے قریب پہنچے تو انہیں جھونپڑی کے اندر سے کسی عورت کے کرانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ عورت اندر بیٹھے عامل سے رو رو کر معافی مانگ رہی تھی۔ تو نے مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر دیا تھا نا بانو، تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے ہی ماروں گا، عامل کی آواز آئی۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ رام چرن نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے پتلے میں سوئی چبھوئی، جس سے بانو کے سینے میں درد ہونے لگا، اور اس کے بعد رام چرن نے اسی پتلے کی ٹانگ موڑ دی جس سے بانو کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ باہر کھڑے مولوی صاحب اور اس کے استاد اور ان کے ساتھی علاقے کی کچھ پولیس کے نوجوان بھی موجود تھے۔ وہ جیسے ہی اس جھونپڑی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، ہر طرف خون کی گندی بدبو آ رہی ہے، بلی کا کٹا ہوا سر پڑا ہے تو کہیں مرا ہوا کوا، ساتھ ہی انسانی انگلیاں تو انسانی ڈھانچے موجود ہیں، اور اس انسانی ڈھانچوں کے اوپر موم بتی جلی ہوئی ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ایک زنگ آلود خنجر جو کہ عامل کے ہاتھ میں موجود تھا۔ پولیس نے اندر داخل ہو کر رام چرن کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، رام چرن نے کوئی پاؤڈر لے کے اپنی پوری جھونپڑی میں پھونک دیا، جس سے پوری جھونپڑی کے اندر دھواں پھیل گیا اور کوئی کسی کو نظر نہ آیا تو مولوی صاحب اور پولیس فوراً جھونپڑی کے باہر نکل گئے۔ مگر برے کام کا انجام آخرکار برا ہی ہوتا ہے۔ اس بھاگ دوڑ میں وہ موم بتی چند لمحوں میں پوری جھونپڑی کے اندر اپنی آنکھ کو لیے لپیٹ گئی۔ رام چرن اور بانو اسی وقت آگ میں جل گئے۔ انتقام کی اس آگ نے ان دونوں کو جلا ڈالا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے،
آمین۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کہانی پسند آئی تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔